فیور؟ انکل نے دھیرے سے کہا۔ میں نے پوچھا، کیسے فیور؟ جب اٹلی اور سسلی کی بندرگاہوں سے اسکریپ اور دیگر لوہے کا سامان فیری پر لوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کاٹھ کباڑ کی باقاعدہ چیکنگ نہیں ہوتی۔ انکل مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ اس اسکریپ میں موجود سامان انسانی خون اور آئل وغیرہ سے لتھڑا ہوتا ہے، اس لیے بھی کوئی پورٹ آفیسر اسے چھونے کی کوشش نہیں کرتا، اور انہی کچلی ہوئی بعض کاروں کی ڈگی میں سے کریٹ بھی برآمد ہوتے ہیں۔ کس چیز کے کریٹ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے اس سوال پر انکل مجھے تذبذب کا شکار دکھائی دینے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کریٹ کو ضرور چیک کرتے ہوں گے، میں نے کہا۔ میں آپ کو بہت اسمارٹ بزنس مین سمجھتا ہوں، مجھے بتائیں ان کریٹ کے اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے؟ گنز، انکل نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، اور پیسے۔ لیو میرے یارڈ سے وہ کریٹ لے جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ ان گنز کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ میرا بزنس بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے، ہمارا اسکریپ یارڈ دن رات کھلا رہتا ہے، اور میں خوب کما رہا ہوں۔ یادگار وقت؟ اور آپ کے اس یادگار وقت میں لارا کی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ میں نے قدرے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ کلارا کا اچھے طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہے، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ لارا ایک تجربہ کار نرس ہے، مجھے اس کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ لارا کے حال اور مستقبل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ آپ نے اسے غیر قانونی طور پر پناہ دے رکھی ہے، یہ اس کا حال ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کل کلام اپنا بچہ حاصل کرنے کے لیے کرنل ویبٹ سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کا مستقبل ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے ماضی سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ نازیوں کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی خطرناک جاسوس بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک لارا کی سنائی ہوئی کہانی سچ ثابت نہیں ہو جاتی، آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تو تم اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر سچ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو نا، انکل نے پر امید نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو اب تمہاری واپسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم سارجنٹ چارلی لومیکس ہو، ایک وار ہیرو۔ تم مقامی پولیس کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہو کہ لارا ایک مظلوم اور مجبور ماں ہے، ایک نازی کرنل نے اس کا معصوم بیٹا چھین لیا ہے۔ پولیس ضرور تمہاری مدد کرے گی چارلی، مجھے یقین ہے۔ انکل، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، کیا آپ واقعی مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ انکل کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے انہیں مجھ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحات تک حفکی بھری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک سگریٹ سلگا لیا اور طویل کش لینے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ٹھوس انداز میں بولے، چارلی، تمہیں وہ دن یاد نہیں ہوگا جب مجھے اپنے دروازے کے سامنے ایک نومولود بچہ پڑا ملا تھا۔ گلی کے آوارہ کتے اسے گھیرے ہوئے تھے اور وہ بچہ بڑے زور و شور سے روئے جا رہا تھا، قبل اس کے کہ بھوکے آوارہ کتے اس بچے کو اپنے خوراک بناتے۔ میں اسے اٹھا کر گھر میں لے آیا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، تم تھے چارلی، تمہارا یہ نام میں نہیں رکھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکے، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولے، میں اور کلارا بے اولاد تھے، ہم نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے تم ہماری زندگی میں بہار بن کر آئے، ہم نے پوری توجہ سے تمہاری پرورش کی، تمہیں پڑھایا لکھایا اور تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں فوج میں بھرتی بھی کروا دیا۔ تم گواہ ہو کہ آج تک میں اپنے اسکریپ یارڈ میں تم سے محنت مزدوری کا کوئی کام نہیں لیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ کلارا میری بیوی ہے چارلی، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور وہ مرنے والی ہے۔ انکل کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، کلارا کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ لارا نے ان مشکلات میں تمہاری آنٹی کو سنبھال رکھا ہے، میں اس کا یہ احسان چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتا۔ تم میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس نرس کی خامیاں بھی مجھے خوبیاں نظر آتی ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں چارلی، کسی بھی طرح لارا کا بچہ اسے واپس لا دو۔ انکل سول کی جذباتی باتیں سن کر میں اندر سے پگھل گیا، اور ان لمحات میں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ لارا کی ضرور مدد کروں گا۔ میں اپنے اس فیصلے کو انکل سول تک پہنچانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لارا وہاں پہنچی۔ اس نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ناگواری سے بولی، حضرات، آپ کی گفتگو سے میری پیشنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ ایک ذمہ دار نرس ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میری پیشنٹ کے آرام کا خیال رکھیں۔ اوہ سوری لارا، انکل نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، بس ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ تم آ گئی۔ اور ہاں، وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کسی زخمی شیرنی کے مانند گرائی، ہانسی میرا لہتے جگر ہے، چاہے میری جان بھی چلی جائے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ میں اس حرامی کرنل کا وہ حشر کروں گی کہ نازیوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔
مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ لارا نے کہیں چھپ کر ہمارے درمیان میں ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اسے میرے اعتراض کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ انکل کی خواہش کے مطابق میں اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں اور یہ جنگ میں جیت کر ہی رہوں گی۔ وہ بدستور میری طرف دیکھتے ہوئے چٹانی لہجے میں بولی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور میرے ساتھ ہے یا میں اکیلی ہوں۔ تم نے خود کو اکیلا کیسے سمجھ لیا لارا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ نازیوں کے خلاف اس حق کی جنگ میں میں تمہارا اتحادی ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مل کر ہانسی کو اس کمینے کرنل کے چنگل سے آزاد کروائیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لارا کے چہرے پر خوشی چمکنے لگی جس نے اس کی خوبصورتی میں بدرجہ اضافہ کر دیا۔ آئندہ روز ہم نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ انکل سول کی 36 ماڈل کیڈلاک کو میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ بھی اپنی سلامت بازو سے۔ میرا دائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، ایک جنگی یادگار کی حیثیت سے۔ لارا میرے برابر میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیڈی دھیمی رفتار سے پورٹ گریسی سے ایک اہم سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ لارا کی ہدایت پر میں کار کو مارکیٹ کی طرف لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس وقت کہاں تھی جب کرنل ویبر کی بیوی تمہیں دکھائی دی تھی؟ کم و بیش 1 بلاک کے فاصلے پر، وہاں بائیں طرف، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ مارکیٹ میں سے نکل کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، نیوی کا ایک باوردی سیلر بھی اس کے ساتھ تھا جس نے اس کا گروسری سامان اٹھا رکھا تھا۔ اور ہانسی؟ میں نے سست رفتار سے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانسی پہلے مجھے نظر نہیں آیا تھا، پھر وہ مجھے دکھائی دے گیا۔ وہ لوگ کس طرف گئے تھے؟ وہ ڈارک گرین سیڈان میں وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ یس، ڈارک گرین سیڈان، ملٹری گرین۔ تو تم نے اتنے فاصلے سے صرف ایک عورت اور ایک لڑکے کو دیکھا تھا؟ میں نے شک بھرے لہجے میں کہا، جو یو ایس نیوی کے ایک سیلر کے ساتھ ملٹری گرین سیڈان میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ تو تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ وہ افقی آمیز لہجے میں بولی۔ تم سمجھتے ہو میں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکتی ہیں؟ تم شاید میری بات کو سمجھ نہیں پائی ہو، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ اتنے زیادہ فاصلے میں کسی کو دیکھنا اور اسے پہچان لینا 2 الگ باتیں ہیں۔ کیا تم خود کو غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک سمجھتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ہانسی اور فرا ہی تھے۔ فرا؟ اس کے ضدی لہجے نے مجھے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ کون فرا؟ کرٹ ویبر کی اٹالین بیوی، لارا نے بتایا۔ اس کا نام فرا ویبر ہے، مگر تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں فرا کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، اس مقصد کے لیے میں نے ایک ٹیکنیک استعمال کی تھی۔ کیسی ٹیکنیک؟ میں نے اس کا نام لیے بغیر پکارا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، تبھی میں پہچان گئی کہ وہ فرا ہے۔ اس کے ساتھ 4 سالہ میرا بیٹا ہانسی بھی تھا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کیا فرا نے بھی تمہیں پہچان لیا تھا؟ نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ وہ محض ایک لمحے کا آئی کانٹیکٹ تھا، اگلے ہی لمحے میں نے کہیں اور دیکھنا شروع کر دیا اور فرا وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میری بات غور سے سنو لارا، میں نے کیڈلاک سڑک کے کنارے روکنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے معاملے کو جس حد تک سمجھ پایا ہوں، اس کی روشنی میں پولیس یا نیوی والوں سے مدد لینا خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ لوگ تمہاری کہانی پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تم یہاں غیر قانونی طور پر ٹھہری ہوئی ہو، وہ ہم دونوں کے علاوہ انکل سول کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ انکل سول پر الزام عائد کیا جائے گا کہ وہ تمہیں اسمگل کر کر یہاں لائے ہیں اور تمہیں اپنے گھر میں قیام کی اجازت دی۔ تم کوئی خطرناک نازی جاسوس ہو جو یہاں ملٹری کی خفیہ تنصیبات کو سونگتی پھر رہی ہو، اور اس کام میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ہماری بے گناہی کو ثابت ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ کیا تم یہ سب برداشت کر لو گی؟ میں جیسی بری جگہوں پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکی ہوں، امریکہ کی جیلیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں چارلی، معطل لہجے میں بولی۔ مجھے مسٹر اینڈ مسز ویبر سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف اپنے بیٹے کو واپس لینا چاہتی ہوں، اور ہانسی کے حصول کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے، میں نے کہا۔ ہم منصوبہ بندی سے آگے بڑھیں گے تو ہماری کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے پہلے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا، کیسے منصوبہ بندی؟ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کرنل ویبر اپنی فیملی کے ساتھ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جب ہمیں اس کے ٹھکانے اور روزمرہ کی مصروفیات کا پتہ چل جائے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی کھل کر سامنے آ جائیں گی جن سے کرنل کو وار کرمنل ثابت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ جب ہم ملٹری کے پاس جائیں گے تو انہیں تمہاری کہانی پر یقین آ جائے گا، اور ظاہر ہے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح ہماری کوششوں سے ویبر اور فرا کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ہانسی تمہیں مل جائے گا۔ چارلی، تمہارا منصوبہ تو زبردست ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، مگر یہ سب ہم کریں گے کیسے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے پہلے انہیں دیکھا تھا مگر شکار نہیں کیا تھا، میں نے کہا، لیکن میں دیکھتے ہی ان کا تعاقب میں لگ جاؤں گا اور انہیں گھر تک پہنچتا ہوا دیکھ لوں گا، جیسا کہ ہم میدان جنگ میں کرتے ہیں۔
میدان جنگ میں؟ وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ جنگ کے دوران میں جب ہم دشمن کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جیسا کہ زمین پر دشمن کے خون کے نشانات، فوجی بوٹوں کے مخصوص فٹ پرنٹس، کسی جیپ یا ٹینک کے گزرنے کے اثرات۔ مگر یہ میدان جنگ نہیں، پورٹ گریسی کا پرسکون علاقہ ہے۔ گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے مارکیٹ یا ریسٹورانٹ وغیرہ میں آتے جاتے ویبر فیملی ہمارے لیے ایسے کلو ضرور چھوڑ جائے گی جو ہمیں ان کی قیام گاہ تک پہنچائیں گے۔ یہ کام ہاسابور اور صبر آزما ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ایسا کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل، لارا نے کہا۔ چیزوں کو مشکل سمجھ کر چھوڑا تو نہیں نہ جا سکتا، میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، کوئی حرج نہیں۔ کافی پیو گی؟ میں نے پیشکش کی۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد جواب دیا، آج تو میں فری ہوں، بالکل کافی پی جا سکتی ہے۔ آج ہم ایک خاص الخاص مشن پر نکلے ہوئے تھے جس کے لیے انکل نے بے حد اصرار بلکہ ضد کی تھی، لہٰذا اسکریپ یارڈ جانے کے بعد گھر پر رک گئے تھے تاکہ آنٹی کلارا کا خیال رکھ سکیں۔ لارا نے اپنے حصے کا کام نپٹانے کے بعد ہی گھر سے قدم باہر نکالا۔ اب چند گھنٹوں تک کلارا کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے طے تو یہی کیا تھا کہ مارکیٹ سے 4 میل کے اطراف جتنی بھی سڑکیں اور گلیاں ہیں ان میں کیڈی کو ہلکی رفتار سے چلاتے ہوئے گرد و نواح کا بغور جائزہ لیں گے اور ایک ایک چہرے میں ویبر، فرا اور ہانسی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ اپنے مشن کی ابتدا کے لیے یہ طریقہ کار خاصا سودمند ثابت ہو سکتا تھا، لیکن پہلے ہی قدم پر بدمزگی ہو گئی۔ ہم باہر نکلے تو ایک شخص کو کیڈی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھا۔ اس بندے کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً ایک جیسی تھی اور بدن سیمنٹ کے بلاک سے بھی زیادہ مضبوط۔ وہ اس وقت واکی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کا چہرہ ہماری طرف ہی تھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ لیوراس تھا۔ لیوراس کو میں بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا آدمی تھا جس کے تعلقات سویلین اور ملٹری والوں سے ایک جیسے تھے۔ وہ ایسا باتدبیر تھا کہ ناممکن کو ممکن بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لاکروکس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں لیو کو جانتا ہوں، اس لیے اس نے میرے سامنے نہ صرف لیو کی بہت زیادہ تعریف کی تھی بلکہ اس سے ملنے کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ ہمیں قریب آتا دیکھ کر لیو نے واکی ٹاکی کو اپنی پتلون کی بیلٹ میں ہک کر دیا۔ یہ تو روز درشن کی طرح واضح تھا کہ وہاں اس کی موجودگی کا مقصد ہم پر نگاہ رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بندہ بہت ہی چالاک اور خطرناک ہے، میں نے کیڈی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے لارا سے کہا، لہٰذا بات چیت میں احتیاط سے کام لینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہیلو چارلی لومکس، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کراری آواز میں بولا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم محاذ سے واپس آ گئے ہو، اینی ہو ویلکم ہوم۔ پھر وہ لارا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً یہ مسز نووک ہے، تمہاری آنٹی کلارا کی نرس۔ تمہارا اندازہ درست ہے لیو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر میرا اندازہ بھی غلط نہیں تو تم یہاں کھڑے کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے، ہے نا؟ صحیح کہا، وہ لبوں پر مانی ہیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آنکھیں اور کان کھلے رکھنا میری پرانی عادت ہے چارلی۔ تمہارے انکل کی کار یہاں کھڑی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ تم ہی ہوں گے، کیونکہ تمہارے انکل تو اس وقت اسکریپ یارڈ میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تم ہی سے ہیلو ہائی کر لیتا ہوں۔ لیو نے مجھ سے مصافحہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور میں نے بھی کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس بات کے جواب میں میں نے بس اتنا کہا، شکریہ لیو، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ لارا سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، میم کلارا کی طبیعت کیسی ہے؟ کلارا بہت تیزی سے موت کی جانب بڑھ رہی ہے، لارا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور یہ بات تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں، یہ ایک دکھ دینے والی کہانی ہے، لیو نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ جنگ اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک شفاق کہانی کو سمیٹے ہوا ہے، جیسا کہ تمہاری افسوسناک کہانی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہری نظر سے لارا کو گھورا، پھر سرسراتی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، تم ٹریبلنکا کے ایک میڈیکل سینٹر میں کام کرتی تھی، اس سینٹر کے انچارج نے تمہارا بچہ چھین لیا اور تم اس شخص کا تعاقب کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہو۔ اب تم دونوں مل کر یہ کوشش کر رہے ہو کہ اس بچے کو کسی طرح حاصل کر لیا جائے، تو اس میں کیا غلط ہے لیو؟ میں نے آہستگی سے کہا، یہ کوشش تو تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نازیوں کے لیے کام کر رہے ہو اور یہاں کے نیوی آفیسر سے بھی تمہارے گہرے مراسم ہیں۔ اگر تم چاہو تو ایک ماں کو اس کا بچہ دلا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کیا تم اس مظلوم عورت کی مدد نہیں کرو گے؟ نہیں، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا، میں نازیوں کے لیے نہیں، تمہارے انکل سول کے لیے کام کرتا ہوں اور انہی کے جیسے دوسرے اسکریپ یارڈ مالکان کے لیے۔ یہ میرا بزنس ہے اور اسی وجہ سے نازیوں اور امریکیوں سے میرا میل جول ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے لیے کام کرتا ہوں
US نیوی نے مجھے اس بزنس کے لیے مشروط چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، مشروط چھوٹ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انفارمیشن اور امن، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نیول فورس کو نازیوں کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں اور گریسی ہاربر پر امن قائم رکھنا میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، مگر یہ نرس، اس نے لارا کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے برہمی سے کہا، یہ یہاں کا امن برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے پیچھے پڑی ہے جنہیں میں نے ہی نیوی کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اسٹیمر سے اتر کر پورٹ گریسی کی زمین پر قدم رکھا، نیول کوسٹ گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور اس وقت وہ فیملی US نیوی کی کسٹڈی میں ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کرنل ویبر سے۔ کس قسم کی پوچھ تاچھ؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹریبلنکا کے ڈیتھ کیمپ میں ایک نازی افسر تھا، اس سے فوراً چھوٹ کر دینا چاہیے تھا۔ لیو، کرنل ویبر ایک جنگی مجرم ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں اور نہ ہی تمہارا، چارلی، وہ رکھائی سے بولا۔ اگر تم نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی اور ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اور آپ، وہ لارا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جنگ تھمی ہے، ختم نہیں ہوئی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ میں نے کہا۔ میری بات پر توجہ دیے بغیر اس نے کیڈی کا ڈرائیونگ سائڈ والا دروازہ کھولا اور بولا، آوارہ گردی اچھی چیز نہیں، سیدھے گھر جاؤ اور شکر ادا کرو کہ تم صحیح سلامت ہو۔ اس کی نصیحت میں دھمکی چھپی ہوئی تھی، وہ ہمیں ہماری کوشش کے سنگین نتائج سے آگاہ کرنے کی صحیح میں تھا۔ میں نے اس کی دھمکی کو جوتے کی نوک پر مارا اور کار میں بیٹھ گیا۔ لارا بھی جلدی سے پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے عقب نما آئینے میں لیو کو دیکھا، وہ واکی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت الجھن اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔